مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایک ایسے بحران کے دہانے پر کھڑا ہے جس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی سیاست، معیشت، توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی تجارت پر بھی براہ راست مرتب ہو سکتے ہیں۔ آبِ ہرمز جہاں سے دنیا کی تیل کی ایک بڑی مقدار گزرتی ہے، اب ایک بار پھر سفارتکاری کے بجائے فوجی کارروائیوں، میزائل حملوں اور جنگی بیانات کا مرکز بن چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی نہ صرف خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے بلکہ گزشتہ ماہ طے پانے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مستقبل پر بھی سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کی جانب سے ایک تجارتی مال بردار جہاز کو آبِ ہرمز میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق قبرص کے جھنڈے والے کنٹینر بردار جہاز میں آگ لگ گئی، انجن روم کو شدید نقصان پہنچا اور جہاز اپنا سفر جاری نہ رکھ سکا، جبکہ عملے کا ایک شہری رکن لاپتہ بتایا گیا۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ اس نے پہلے کئی جہازوں کو متنبہ کیا تھا کہ وہ اس کے بقول ممنوعہ راستہ استعمال نہ کریں، اور جب نشانہ بنائے جانے والے جہاز نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کیا تو اس پر فائر کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ نے بھرپور فوجی رد عمل دیتے ہوئے آبِ ہرمز کے قریب ایرانی اہداف پر حملوں کا نیا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ امریکی حکام کے مطابق ان حملوں میں ایران کے فضائی و زمینی نگرانی کے ریڈار، میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہیں، لانچنگ سائٹس اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کا دعویٰ ہے کہ امریکی افواج نے زمینی اور بحری پلیٹ فارم سے داغے گئے انتہائی درست ہتھیاروں کے ذریعے تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کا تیسرا مرحلہ شروع کر دیا گیا، جبکہ امریکی وزیر دفاع نے واضح پیغام دیا کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا اور اب اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے نہ صرف قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے سمیت ڈرون اور میزائل داغے بلکہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے اعلان کیا کہ امریکی حملوں کے بعد آبِ ہرمز بند کر دی گئی ہے اور یہ بندش امریکی مداخلت کے خاتمے اور آئندہ اعلان تک برقرار رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو پہلے ہی کہا گیا تھا کہ اپنے وعدے پورے کرے یا پھر وعدہ خلافی کی قیمت ادا کرے۔ ایرانی حملوں کے اثرات خلیجی ممالک میں بھی محسوس کیے گئے۔ قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کارروائی کے دوران گرنے والے ملبے سے ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ سعودی عرب، عمان اور کویت نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں علاقائی سلامتی، ریاستی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ تجارتی جہازوں اور بین الاقوامی بحری راستوں کو نشانہ بنانا اقوام متحدہ کے چارٹر، اسلامی تعاون تنظیم کے اصولوں اور عالمی قوانین سے متصادم ہے، جبکہ عمان نے بھی اپنی سرزمین پر حملے کو ناقابل قبول قرار دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمان کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایرانی وزیر خارجہ چند گھنٹے قبل ہی آبِ ہرمز کی سلامتی سے متعلق مذاکرات کے لیے عمان میں موجود تھے۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں عمان کی جانب سے آبِ ہرمز کے حوالے سے ایک منصوبہ پیش کیا گیا۔ CNN کے مطابق عمان نے تجویز دی کہ آبِ ہرمز میں 2 الگ الگ راستے کھلے رکھے جائیں۔ تجویز کے مطابق جنوبی راستہ جو عمان کی سمندری حدود میں آتا ہے، وہاں سے تمام بحری جہاز جنگ سے پہلے کے حالات کی طرح بالکل آزادانہ طور پر آ جا سکیں گے۔ دوسری طرف جو شمالی راستہ ایران کے سمندری حدود میں آتا ہے، وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو پہلے ایران سے باقاعدہ اجازت لینا ہوگی۔ مجوزہ منصوبے کے مطابق کسی بھی راستے سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس یا ٹول نہیں لگایا جائے گا۔ آبِ ہرمز کے مستقل حل کے لیے عمان نے تو ایران کے سامنے ایک منصوبہ رکھ دیا، لیکن ایران کی جانب سے کسی خاطر خواہ پیش رفت سے پہلے ہی حالات دوبارہ کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اس سب کے دوران پاکستان نے سفارتی سطح پر اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار کی جانب سے متعلقہ فریقین کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی روشنی میں کشیدگی میں کمی، اعتماد سازی اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ موجودہ بحران کا حل طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ سفارتکاری، مکالمے اور باہمی تعاون سے ممکن ہے، جبکہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔
دونوں وزراء خارجہ نے مستقبل میں بھی قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سفارتکاری جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کر پائے گی یا مشرق وسطیٰ ایک ایسے تصادم کی جانب بڑھ رہا ہے جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ کیا امریکہ اور ایران ایک براہ راست اور طویل فوجی تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کیا آبِ ہرمز کی بندش عالمی معیشت، توانائی کی فراہمی اور بین الاقوامی تجارت کو شدید بحران میں دھکیل دے گی؟ انس ملک، بیورو چیف ایشیا ون نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ دونوں احباب کا شکریہ۔ انس، بتائیے گا اس وقت سچویشن جو ہے وہ ایران پر پھر سے حملے، اور ایران بھی جوابی حملے کر رہا ہے، دوسری جانب عمان اور ایران کے آبِ ہرمز کی بندش کے بعد ایک فریم ورک کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ڈپلومیٹک جو ایفرٹ ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اپڈیٹس اس وقت کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، دو چار چیزیں ہیں۔ ایران کے اوپر جب حملہ ہوا تو ایران کی جانب سے جواب نہ دینا واز ناٹ ایکسپیکٹڈ کہ وہ جواب نہیں دے گا۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر جو جہازوں پر حملہ کیا وہ اس نے اپنا رائٹ ٹو امپلیمنٹ دی ایم او یو کے انڈر کیا، کیونکہ آرٹیکل 5 آف ایم او یو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بڑے کلیئرلی واضح کرتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے تمام تر شپنگ لائنس جو گزریں گی وہ ایران کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ذریعے گزریں گی اور ایران کے کنسنٹ سے گزریں گی، اور ایران جب واٹر وے دے گا اسی چینل کے ذریعے گزریں گی۔ جو قطری جہاز تھا اور اس کے بعد جو انڈین جہاز تھا، یہ 3 جہازوں کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ جہاز تھے جنہوں نے آئی آر جی سی اور ایران کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کی تھی اور ایک نیو نارمل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ ایران کا کہنا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو وارننگ شاٹس فائر کیے گئے تھے۔ یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ کیونکہ آلریڈی ڈی مائننگ کا عمل ابھی چل رہا تھا اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر، آبِ ہرموز کے اندر، تو اس لیے بھی جو چینل دیے گئے تھے وہیں سے جانا ضروری تھا۔ اب اس کے جواب میں امریکہ نے کل رات کو بھی 140 جگہوں کے اوپر مختلف نشانات پر بمباری کی ہے۔ ابھی بھی ہم دوبارہ ایران سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے ریٹیلیٹ کرے گا۔ ود دیٹ، کل گزشتہ شب جو ہے، گزشتہ روز سید عباس عراقچی نے عمان کا دورہ کیا، اور عمان کے اس میٹنگ کے اندر جو قطری ثالثین اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ثالثین بھی شاید اس میں موجود تھے، قطر کی جانب سے یہ بات ایک جوائنٹ فریم ورک کی بات کی گئی کہ آبِ ہرمز کے کنٹرول کے لیے گویا عمان، قطر اور ایران، لیکن ایران نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ آبِ ہرمز جو ہے وہ عمان اور ایران کی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے، اور قطر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور قطر کا جو ثالث کا کردار ہے وہ صرف اور صرف ایک جسے کہتے ہیں اکنامک رول ہے، وہیں تک ہی اس کو اپنے آپ کو ثالثی کو محدود کر دینا چاہیے۔ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم مزید اٹیکس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت جو اگر صرف اور صرف ایک ہی ثالث ہے پورے پروسیس کے اندر جو کہ نیوٹرل بھی ہے اور نان کانٹروورشل ہے، وہ ہے صرف اور صرف پاکستان، اور پاکستان کی جانب سے اس وقت بھی ایفرٹ چل رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جمعرات کے دن جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں سید عباس عراقچی اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھی رابطہ ہوا تھا، اور اس وقت بھی پاکستانی میڈیٹرز دونوں فریقین کو کسی نہ کسی طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیفیوز کر کے جلد از جلد پاکستان کی ایفرٹس کتنی کارگر ہوتی ہیں یہ بھی بات